ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں اداروں کی رپورٹس تھیں کہ فائنل کال میں لاشوں کی سیاست ہوگی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی میں روپوش مراد سعید نہ صرف فائنل کال کے احتجاج میں شریک تھا بلکہ دہشت گرد جتھے کی سربراہی کر رہا تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا مراد سعید کی گرفتاری کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر چھاپا مارنا اچھا نہیں لگتا۔ احتجاج کرنے والوں سے 45 بندوقیں برآمد کی گئی، بڑی تعداد میں افغان شہری گرفتار کیے گئے ہیں۔ ریاست گھٹنے نہیں ٹیکتی، ریٹ قائم کرتی ہے۔ اپنی ناکامی اور فرار کو چھپانے کے لیے جھوٹی کہانی گڑھی گئی۔ کریٹ کی گئی فائنل کال کا ایک نام دیا گیا کہ یہ ڈو اور ڈائی ہے۔ مائنڈ سیٹ تھا کہ ڈنڈے کے زور پہ ہم نے ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے۔ ریاستیں گھٹنے نہیں ٹیکتی۔ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس آنا شروع ہوئی، یہ فائنل کال کی گارب میں کوشش کی جائے گی، قتل و غارت کی جائے، لاشوں کی سیاست کی جائے، اور کنٹینر کے اوپر سے ایک جو 16 سال کا لڑکا گرفتار کیا گیا وہ افغانی شہری ہے۔ 37 افغان شہری شریک تھے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ۔ ہم نے 45 بندوقیں باقاعدہ ریکور کی ہیں ان سے۔ مراد سعید سی ایم ہاؤس کے پی کے میں روپوش ہے۔ مراد سعید باقاعدہ نہ صرف شریک تھا اس پروٹیسٹ کے اندر بلکہ اس کے ساتھ ٹرینڈ جتھے موجود تھے جن کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ وہاں پہ لاشیں گرانی ہے۔ اس کے ہمراہ وہاں پہ اسلحے سے لیس تربیت یافتہ دہشت گرد موجود تھے۔ اچھا نہیں لگتا فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ ریڈ کرے اور کہے جی ہم نے اس کو پکڑنا ہے۔ فورن میڈیا پہ بھی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جو فیک ویڈیوز بنا رہے ہیں، غزہ فلسطین کی تصویریں اور ویڈیوز استعمال کر رہے ہیں، کرم میں جو بندے مرے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز کی تصویریں لگا کے کہہ رہے ہیں جی اسلام آباد کی ہے۔ اتنے دن گزر جانے کے باوجود ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کوئی افسر یا جوان اسٹریٹ فائرنگ کر رہا ہے، اور کہانیاں آپ سنیں وہ جی سنائپر تھے جی، نہیں جی وہ نیچے تھے جی، نہیں جی وہ پیچھے سے آئے جی، وہ آگے سے آئے جی، انہوں نے اسٹریٹ فائرنگ کر دی جی۔ پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، پی ٹی آئی منظم پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے صوبائی اسمبلی جھوٹ پھیلانے کے لیے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کی۔ احتجاج میں 1500 شرپسند مراد سعید کی قیادت میں سرگرم رہے۔ پولیس اور رینجرز نے پرتشدد ہجوم منتشر کرنے کے لیے لائیو ایمونیشن استعمال نہیں کی۔ ترجمان وزارت داخلہ نے کہا پرتشدد مظاہرین نے اسلحہ بشمول سٹیل سلنگ شاٹس، سٹین گرینیڈ، آنسو گیس شیل اور کیل جڑی لاٹھیوں کا استعمال کیا۔ ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ 3 رینجرز اہلکاروں کو گاڑی چڑھا کر شہید کیا، ایک پولیس اہلکار کو بھی شہید کیا۔ شرپسندوں کے ہاتھوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 232 اہلکار زخمی ہوئے۔ منتشر کرنے کے دوران قیادت کے ہمراہ مسلح گارڈ یا قیادت نے صورتحال سنبھالنے کے بجائے راہ فرار اختیار کی۔ مبینہ ہلاکتوں کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کے بڑے اسپتالوں کی انتظامیہ نے ہلاکتوں کی رپورٹ کی تردید بھی کی۔ پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد اہم تنصیبات کو محفوظ اور غیر ملکی سفارتکاروں کی حفاظت اور اہم وفود کے لیے محفوظ ماحول یقینی بنانا تھا۔ احتجاج کی کال بانی پی ٹی آئی نے دینی ہے، ان کی ہر کال پر ہر دم تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی پریس کانفرنس، کہا احتجاج کرنے والے اپنے بے قصور لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہمارے 3000 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، کئی لاپتہ ہیں۔ صوبے کے حالات پر اے پی سی بلانے کا اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، گورنر کے پاس نہیں۔ ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنے اس لیڈر کی رہائی کی کہ جو اس وقت بے گناہ جیل میں ہے۔ فی الحال تو ہمارے جو زخمی ہیں ان کا ہم علاج کروا رہے ہیں۔ اس وقت 3000 پلس ہمارے پاس ڈیٹا آ چکا ہے کہ جو اس وقت گرفتار ہیں، مسنگ بہت زیادہ ہیں اس وقت۔ اور اگر کوئی کال احتجاج کی جائے گی تو آپ کو پتہ ہے چونکہ عمران خان صاحب ہی ہماری کوئی بھی چیز ہو کوئی اختیار ان کے پاس ہے تو آئے گی تو انشاءاللہ ہم ہر دم تیار ہیں۔ اور اگر کوئی صوبے کے لیے اچھی بات کے لیے تمام پارٹی کو بلانے کی ضرورت پڑتی ہے یا مجھے بھی بلایا جاتا ہے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں جانے کو تیار ہوں۔ لیکن ایک بات ہے، جو گورنر کی حیثیت ہے اس حیثیت نہیں بات کرے گا۔ اے پی سی اگر بلاؤں گا تو میں بلاؤں گا، اے پی سی بلانے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ پی ٹی آئی ملکی معیشت کریش کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں پی ٹی آئی کو چاہیے منفی سیاست چھوڑ کر ایوان میں آئے۔ بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی نہیں، اپنے جرائم کا سامنا کر رہا ہے۔ 9 مئی کو جو ہوا وہ دہشت گردی ہے۔ کسی ملک میں سلامتی کے اداروں پر حملے معاف نہیں کیے جاتے۔ کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے، انتشار پیدا کر کے پاکستان کی معیشت کو دوبارہ کریش کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کو چاہیے کہ منفی سیاست چھوڑے، ایوانوں کے اندر آئیں۔ پی ٹی آئی وہ کام کر رہی ہے کہ جو پاکستان کے دشمن بھی نہیں کر سکتے، اور ہم نے انہیں بارہا کہا ہے کہ آپ یہ فیک نیوز اور فیک پروپیگنڈے سے اپنی سیاست نہ چلائیں۔ جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے یہ تو دہشت گردی کا باپ نہیں دادا ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ جماعت جب نکلتی ہے شہروں کا محاصرہ کرتی ہے۔ ایک شخص کا کردار ملک میں افراتفری کے ساتھ جڑا ہے۔
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं एक सूबे से कुछ इंतशारी उठकर मुल्क को मफलूज करना चाहते हैं, गैर मुल्की दहशत गर्दों को मुसल्ला करके दारुल हुकूमत पर हमला कर देते हैं। रियासत को इसका रद्द अमल देना चाहिए। एक शख्स, एक इंसान या एक जमात या गिरोह वो जब निकलता है वो शहरों का मुहासरा करता है। एक शख्स का किरदार सिर्फ अफरा तफरी के साथ जुड़ा हुआ है। कौमी हाफजे के अंदर अगर एक शख्स के साथ जुड़ी हुई कुछ यादें हैं तो वो धरने की हैं, मुहासरे की हैं, घिराव जलाव की हैं, छावनियों को नजर आतिश करने की हैं। ये जो एक सूबे में से कुछ इंतशारी उठ के डिमॉन्स्ट्रेट ये करना चाहते हैं कि वो इस मुल्क को मफलूज कर देंगे, ये उनकी खाम ख्याली है, जो सियासत नहीं है, ये बददियानती है। फॉरेन टेररिस्ट को साथ बुलाते हैं, उनको वेपनाइज करते हैं, वेपनाइज करके दारुल खिलाफे पर हमला कर देते हैं। इज दिस अ जोक? स्टेट शुड एक्ट। कैसे किसी का सियासी हक हो सकता है कि मेरा घर वो जला दे? सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों के खिलाफ 2 अलग अलग कार्रवाइयां, 8 खारजी मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए फौज का कैप्टन और सिपाही वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR ने बताया बनू के इलाके बकाखेल में ऑपरेशन के दौरान 5 खारजी मारे गए, 9 जख्मी हुए। फायरिंग के शदीद तबादले में सिपाही इफ्तिखार हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। खैबर के इलाके शगई में ऑपरेशन के दौरान 3 खारजी मारे गए, 2 गिरफ्तार हुए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन मोहम्मद जोहेबुद्दीन शहीद हो गए। मारे गए खारजी दहशतगर्दों की कई कार्रवाइयों में मुलव्वस होने की इतलात थी। सदर, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस को अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। जिला कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी तौर पर फायरबंदी। डिप्टी कमिश्नर ये कहते हैं लोअर और अपर कुरम के तमाम मकामात पर पुलिस और फोर्सेस के दस्ते तैनात किए गए हैं। 11 रोज से जारी झड़पों में 130 अफराद हलाक और 186 जख्मी हुए। समाजी रहनुमा अमीर अफजल खान का कहना है पारा चनार से पेशावर जाने वाली मरकजी शाहराह 50 दिन से बंद है, जिससे तेल, अशिया खुरनोश और दवाएं खत्म हो गई हैं। पाक अफगान खदलाची सरहद पर हर किस्म की आमदोरफ्त और तिजारत के लिए अब तक बंद है। कोहाट में कुर्रम के हालात पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में जरगा। हालात के पेश नज़र वफ्द की सूरत में वज़ीर आज़म से मुलाकात का फैसला। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा मुल्क दुश्मन अनासिर फरीकों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करके अमन व अमान को सबूताज कर रहे हैं। फरीकैन के दरमियान आर्जी फायरबंदी हो गई, जल्द मुस्तकिल हल के लिए अमन फार्मूला पेश करेंगे। पारा चनार में कुछ लोग फिरका वारियत भड़काने में इस्तेमाल हो रहे हैं। मुलव्विस अफराद दहशतगर्द हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं जिम्मेदारों को नहीं बख्शेंगे, उन्हें सजा देने का फैसला कर लिया है। पारा चनार का जो इशू चल रहा है कुरम का इस वक्त, वो इशू नफरत का इशू है। फिरकावारियत के अंदर एक नफरत के एलिमेंट में जो कुछ लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे हालात में जो वो लोग हैं, जब तक उन लोगों को हम डिक्लेयर नहीं करेंगे कि वो दहशतगर्द हैं, क्योंकि वो लोगों के बच्चों को मार रहे हैं, फैमिलीज पे हमला कर रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं, तो अब मैंने क्लियर कर दिया है कि मैं अब जिसको पनिश करूंगा उसकी सिफारिश के लिए कोई नहीं आएगा, और अगर आएगा भी सही तो सिफारिश नहीं मानी जाएगी। ही विल बी डेल्ट विद फोर्स प्रॉपर्ली। सिंध में कच्चे के डाकू कंट्रोल नहीं हो रहे, पंजाब में नहीं हो रहे, पुलिसान के हालात भी आप देख सकते हैं। तो ये कंपैरिजन जब करते हैं ना एप्पल और मैंगो का, ये ज्यादती है। लेकिन इन चीजों पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शेखुपुरा में खवातीन टीचर्स और तलबा से मुबैना ज्यादती करने वाला स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तलबा ने मुलजिम की हरकत से मुतालिक वालिदैन को बताया। निजी स्कूल के प्रिंसिपल अरसलान का ज्यादती की वीडियोस फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ। वीडियोस वायरल करने की धमकियां देकर ब्लैकमेल भी करता था। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं मुदस्सिर मुस्तफ़ा से। बताइए मुदस्सिर, क्या मामला है ये? जी मुदस्सिर। मुदस्सिर आपसे रब्ता करेंगे, अपडेट करें नाज़रीन को। शेखुपुरा में खवातीन टीचर्स और तलबा से मुबैना ज्यादती करने वाला स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का बताना है कि तलबा ने मुलजिम की हरकत से मुतालिक वालिदैन को बताया। निजी स्कूल के प्रिंसिपल अरसलान का ज्यादती की वीडियोस फरोख्त करने का इंकशाफ भी हुआ है। मजीद क्या तफसीलात हैं मुदस्सिर से जानते, बताइए मुदस्सिर। हाफिज मुदस्सिर आपसे रब्ता करेंगे। शेखुपुरा में खवातीन टीचर्स और तलबा से मुबैना ज्यादती करने वाला स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार कर लिया गया है।
کراچی میں اسلامیہ کالج کے قریب ڈکیتی کی واردات، مزاحمت پر دکاندار قتل، ملزمان بآسانی ریلیوں کی آڑ میں فرار ہو گئے، بتائیں گے آصف خان۔ بالکل اس وقت ہم اس مقام پر موجود ہے اسلامیہ کالج کے بالکل سامنے، جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ یہ ٹائر کی دکان تھی جس پر فائرنگ ہوئی ہے۔ ڈکیتی مزاحمت میں یہاں پر فائرنگ کر کے حسن عارف نامی شخص ہے جس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ 3 جو ہے وہ مسلح ملزمان اندر داخل ہوئے ہیں، مزاحمت کرنے پر فائرنگ کر دی، ایک گولی ماری جو دکاندار کے سینے پر لگی، جس کے باعث وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد جو یہ تمام دکانیں تھیں یہ بند کر دی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو دکاندار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ ڈکیتی میں مزاحمت کے دوران یہ واردات رونما ہوئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام پریشان، کہتے ہیں مہنگائی سے پہلے ہی پریشان ہیں، پیٹرول مہنگا ہونے سے ہر چیز مزید مہنگی ہو جائے گی۔ لاہور سے الماس احمد خان کی رپورٹ۔ مہنگائی کے مارے شہری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر پھٹ پڑے، بجائے کم کرنے کے انہوں نے زیادہ کر دیا۔ اب جو ہر چیز مہنگی ہوگی سر، یہ تو زیادتی ہو جائے گی نا۔ تحفہ ہے یہ گورنمنٹ ہمارے لیے، کام پہ جانا، ہر جگہ پہ جانا، یہ غریبوں کے لیے نقصان ہے۔ صاحب حیثیت شہری کہتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں وہ تو کسی نہ کسی طرح گزارا کر لیتے ہیں، مگر غریب کہاں جائے؟ اوورآل بہت مہنگائی ہے ملک میں، غریب بندہ جو ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزار رہا ہے، سڑکوں پہ بیچارے ریڑیوں والے، یہ ان کے ساتھ اوپر سے ویسے زیادتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہر چیز ہی مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس اضافے کا عکس اب بجلی کے بلوں میں بھی ظاہر ہوگا۔ کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور۔ پشاور کی بیشتر خواتین نے انتہائی مہنگے سونے کے زیورات کو خیر باد کہہ دیا۔ آرٹیفیشل جیولری توجہ کا مرکز بن گئی۔ شادی سیزن کے پیش نظر آرٹیفیشل جیولری شاپس پر رش بڑھ گیا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں شازیہ نثار۔ پشاور کے بازاروں میں آرٹیفیشل جیولری کا راج، خواتین سونے کی قیمتوں کی پریشانی سے ہوئی آزاد۔ شادیوں کی سیزن میں آرٹیفیشل جیولری پشاور کی خواتین کے لیے ایک بہترین آپشن بن رہی ہے۔ آج کل چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور سونے کی ریٹ بھی بہت اوپر جا رہے ہیں، تو آج کل دلہن کی فرمائش ہوتی ہے کہ ان کو میچنگ جیولری مل جائے۔ شادیوں میں تو زیادہ تر برائڈل چلتے ہیں، جیسے کہ سیٹس ہو گئے ہیں، کڑے ہو گئے ہیں، بینگلز وغیرہ ہو گئے ہیں۔ مختلف بازاروں میں انڈین، تھائی، چائنا اور پاکستانی میڈ جیولری میں جھمکے، مالا، ماتا پٹی اور سونے سے مشابہت رکھنے والے جڑواں کنگن نہ صرف دلہن کے لیے خریدے جاتے ہیں بلکہ شادی میں شریک ہر خاتون اپنے سنگار کو مکمل کرنے کے لیے آرٹیفیشل دیدہ زیب زیورات کو ترجیح دیتی ہے۔ کیمرامین حیات خان کے ساتھ شازیہ نثار، ARY نیوز پشاور۔ سندھی کلچر ڈے پر شہر شہر تقریبات، سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر سندھ کی ثقافت سے محبت کا اظہار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سندھ کے یوم ثقافت پر مبارکباد، کہا آج کا دن وادی مہران کی بھرپور ثقافتی ورثے، شاندار روایات اور لازوال اقدار کا مظہر ہے۔ سندھی ثقافت کے دن صوبائی وزیر ثقافت ذوالفقار شاہ کراچی پریس کلب پہنچے، سینئر صحافیوں کو مبارکباد دیتے ہوئے سندھی ٹوپی اور اجرک پیش کی۔ ARY نیوز سے خصوصی گفتگو کی، مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی سنجے سادھوانی سے۔ کا ثقافتی دن منانے کے لیے سندھ کے وزیر ثقافت ذوالفقار شاہ اس وقت کراچی پریس کلب پر موجود ہیں۔ کراچی پریس کلب کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا ہے اور ان کی جانب سے کراچی پریس کلب کے سینئر صحافیوں کو سندھی کلچر ڈے کی مبارکباد دی گئی ہے۔ آج سندھ کا جو کلچر ڈے ہے ہمارا، وہ شروع جناب آصف علی زرداری صاحب جب گئے تھے افغانستان کے دورے پہ، کرزئی سے ان کی میٹنگ تھی تو وہاں پہ ٹوپی پہ تنقید کی گئی، تو اس دن سے آج تک آپ دیکھیں کہ کلچر ڈے اب تو سندھ لیول تک رہا نہیں ہے اور اب تو پوری دنیا میں یہ منایا جاتا ہے۔ کراچی میں جتنے بھی رہنے والے ہمارے دوست ہیں وہ سب آج یہاں پہ ہیں، ایک عید کا فیسٹیول لگ رہا ہے۔ جی بالکل، جی سندھ وارا جی کراچی پریس کلب کے اطراف مختلف جو ہے وہ پروگرامز جاری ہیں جہاں پر ثقافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ موبائل ڈیٹا کی سست روی نے صارفین کو پریشان کر دیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ کی رفتار متاثر ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی، لاہور اور پشاور کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ کی رفتار شدید متاثر ہونے کی شکایات سامنے آئی ہیں۔ صارفین کہتے ہیں کئی علاقوں میں وائی فائی سروس میں بھی خلل آ رہا ہے، براؤزنگ اور ڈاؤن لوڈنگ میں مسائل کا سامنا ہے۔ انٹرنیٹ سست ہونے سے آن لائن کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ آن لائن تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ واٹس ایپ کے استعمال میں بھی دشواری کا سامنا ہے۔ پشاور میں خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے زیر اہتمام ونٹیج اینڈ کلاسک کار شو منفرد میلے میں 1935 سے لے کر 1980 تک ماڈلز کی 50 سے زائد قدیم گاڑیوں کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ نواب شیر کی رپورٹ۔ پشاور میں سجا نایاب اور چمچماتی گاڑیوں کا خوبصورت میلہ
میلے میں جہاں مرسڈیز، فورڈ اور شاورلیٹ توجہ کا مرکز بنی رہی، وہی چمکتی دمکتی کوپر، فاکسی اور سکوٹر بھی اپنا رنگ دکھاتی رہی۔ کتنی پرانی گاڑیاں ہیں ونٹیج کی، اور ہماری کوشش رہے گی کہ یہ کنٹینیو رہے۔ پرانے اور قدیم گاڑیاں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، جس کے سحر نے ہر کسی کو ماضی کے جروکوں میں کھو دیا۔ یہ ایک ونٹیج کار شو ہے جس میں ہمیں ایک ثقافت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ پرانے زمانے کی گاڑیاں کس قسم کی تھی۔ ویری بیوٹیفل ایونٹ، پلس اٹس اے ویری ڈیسنٹ انوائرمنٹ۔ نایاب اور اینٹیک گاڑیاں ہیں جو کہ اس طرح کار شوز ہونے چاہیے تاکہ ہمیں اور ان کے بارے میں نالج ہو۔ کار شو میں روایتی خٹک ڈانس کا ایسا شاندار مظاہرہ کیا گیا جس سے شرکاء خوب محظوظ ہوئے۔ کیمرامین ارشد خان کے ساتھ نواب شیر، ARY نیوز، پشاور۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔